لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 ذی-القعدہ سن 148 ہجری کائنات آدم و عالم کی وہ عظیم المرتبت مقدس بابرکت عظیم شان تاریخ ہے کہ جس روز آغوش حضرت خیزران میں امام علی بن موسیٰ جنہیں امام رضا علیہ السلام کہا جاتا ہے ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مدینہ منورہ میں 11 ذی-القعدہ سن 148 ہجری میں یعنی امام جعفر صادق کی شہادت کے چند دنوں بعد ہی آپ اس کرۂ ارض پر عالم ساسوت میں نور الہی کے پیکر بشریت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے قدم مبارک کو اس سرزمین پر رکھا اور جناب خیزران سلام اللہ علیہ جو مادر امام رضا ہیں، جنہیں امام کی دادی جناب حمیدہ خاتون نے، جن کا تعلق اشراف عجم سے تھا، آپ نے ان کے اپنی کنیزی میں لیا، اور جناب حمیدہ خاتون جو زوجہ مقدسہ امام جعفر صادق اور مادری گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم ہے، آپ نے ان کی نشاندہی فرمائی، اور اس طرح سے قدرت نے جناب خیزران جن کا نام تاریخ میں تکتم یا تکتوم بھی ہے، ان کو اللہ نے منتخب کیا، اور آپ کے بطن مطہر سے امام علی رضا کی جس بطن مطہر کو صدف عصمت اور صدف امامت بنایا تھا، اللہ نے اس کی آغوش میں صبح کا وقت تھا، صبح صادق کی گھڑی تھی، جب صبح صادق مکمل صداقتوں کے اعلان کے ساتھ امام جعفر صادق کے گھرانے میں آنے والے مولود اور مرسل اعظم کے لال اور فرزند، کیونکہ یہ شرف صرف اور صرف 12 اماموں کو حاصل ہے کہ انہی فرزند رسول کہا جاتا ہے، بلکہ یبنا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ امام حسین کے لیے۔ ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں السلام علیکہ یبنا رسول اللہ، رسول اللہ کا بیٹا یعنی فرزند رسول۔ یہ 12 اماموں کو شرف حاصل ہے۔ اس کے علاوہ صبح قیامت تک کے محترم سادات اکرم آل رسول ہے، لیکن فرزند رسول یہ 12 ہیں، اور انہیں 12 کی نسبت سے ہر جگہ سے سعادت جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ کرۂ ارض پر اس وقت عجب کی سرزمین پر مشہد مقدس ہر پر تشریف فرما امام رضا علیہ السلام کی رضوی سعادت کی تعداد کرۂ ارض پر اور خاص طور پر ہمارے ہندوستان اور اطراف کی سرحدوں میں پائے جاتے ہیں۔ رضوی سادات کے گھرانے میں سعادت رضوی کی عید رضوی ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں مکتب تشیع میں مذہب شیعہ مذہب حقہ میں امامت کے عظمت بعد رسالت ہادی برحق کی ہے، جو ہادی بن جانب اللہ صبح قیامت تک شرعی ہدایتوں کی ضامن ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ہادی بن جانب اللہ ہوگا بشرط یہ بشریت سے افضل ہوگا کہ اللہ نے ان کی تخلیق نور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی فرمایا، یعنی نور محمد کے ٹکڑے حصہ فرمائے۔ ان حصوں میں ہمیں روح اور جسم کے ذریعے خلق کیا، لیکن ائمہ کو روح اور نور کے ذریعے خلق کیا گیا۔ عزیزان محترم، امامت رسالت معاد کے بعد، خاتم النبیین کے بعد، آخری نبی کے بعد کہ جن کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، 1,24,000 انبیاء کی نبوت کے تکملے پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سلسلہ نبوت کو سرحد قیامت تک اور عقیدہ قیامت سے مسلسل کرتا ہے، اس عقیدے کو امامت کہا جاتا ہے۔ امامت جو وراثت انبیاء کی ضامن ہے، وراثت جو ہدایت الہی کی ذمہ دار ہے، امامت جو عصمت معاب ہے، امامت جو آیت تطہیر کے احصار میں ہے، امامت کے جس کی تخلیق اللہ نے نور سے فرمائی ہے، اور اس نور پر پیکر بشری کا لبادہ اڑا کر اس کائنات میں اللہ نے اس کرۂ ارض پر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حالانکہ یہ جس طرح سے خاتم النبیین عالمین کے نبی ہے، اسی طرح سے یہ عالمین کے امام ہے۔ امام شافعی کو امامت کی شان بیان کرتے ہوئے کہنا پڑا کہ علیہ حبہ جنہ،
قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حق کا امام الانس والجنہ، یعنی یہ کہ علی سلام اللہ علیہ السلام فقط انسانوں ہی کے امام نہیں ہیں، جناتوں کے بھی امام ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا، لیکن قرآن مجید نے اپنے دامن میں ایک آیت ضرور رکھی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات و انسان کو نہیں خلق کیا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں، بس اسی لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔ تو ظاہر ہے جنوں انس کی تخلیق عبادت کے لیے ہے، اور جو ان کے امام ہیں وہ ہدایت کے لیے ہے۔ لہٰذا ہمارے یہاں بعد رسالت معاب، بعد ختم مرتبت سرحد قیامت تک ہدایت الہی کی ذمہ دار زمین پر حجت اللہ کی صورت میں ائمہ معصومین اور ائمہ خدا ہوتے ہیں، اور امامت کی یہ تعداد 12 ہے، اور یہ 12 وہ تعداد ہے کہ جس کا اقرار تمام کتب صحابی کر رہے ہیں۔ تمام مکتب اسلامی اور برادران اہل سنت اور تمام مکاتب فکر کی جو کتب احادیث ہے، اور جنہیں صحیح ترین کہا جاتا ہے، اور جو سنن بھی ہے، اور جو احادیث کی تمام کتابیں ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی تحریر ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اسی لیے تو ہم اپنے سینے پر ہاتھ مار کر مقام فکر میں کہتے ہیں کہ ہر جگہ بعد رسالت لوگ دائی تو ضرور ہے، لیکن 12 کی تعداد سوائے ہمارے کہیں نہیں ملتی ہے۔ کہیں پر یہ تعداد خلافت کی صورت میں بہت آگے بڑھ جاتی ہے، کہیں پر دائی کی صورت میں اور آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم بہت سے عظیم مکاتب فکر اسلامیہ میں بعد رسالت جو دین کی ذمہ دار شخصیتوں کی صورت میں دیکھتے ہیں، اس میں فقط یہی 12 ملتے ہیں کہ جن کے نزدیک آیت تطہیر پہلا زن ہے، جو شجاعت میں، سخاوت میں، عبادت میں، ہر ایک منزل کمال میں حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے، اور پیغمبر ختمی مرتبت نے اپنے زمانے میں ہی کہہ دیا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ یہ سب کو محمد بتا کر یہ ظاہر کر دیا کہ یہ قوت کی آخری ختمیت کا یہ منصب جسے خاتم النبیین کہا جاتا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہادی ہی نہیں آئے گا۔ ہادی آئے گا، وہ ہادی محمد ہی ہوگا مگر پیکر علی میں ڈھلا ہوگا، وہ ہادی محمد ہی ہوگا مگر پیکر حسن میں ڈھلا ہوگا، وہ ہادی محمد ہی ہوگا لیکن پیکر مجتبیٰ میں ڈھلا ہوگا، وہ ہادی محمد ہی ہوگا مگر پیکر حسین شہید کربلا میں ڈھلا ہوگا، وہ ہادی زمانہ محمد ہی ہوگا مگر وہ پیکر سید سجاد میں نظر آئے گا، وہ ہادی محمد ہی ہوگا مگر پیکر محمد باقر میں نظر آئے گا، وہ پیکر امام جعفر صادق میں نظر آئے گا، وہ پیکر امام موسیٰ کاظم میں نظر آئے گا، اور پھر 11 ذوالقعدہ کی صبح 148 ہجری مدینہ منورہ میں صبح صادق کے وقت آغوش خضران صلوات والسلام میں امام رضا صلوات والسلام کی آمد ہوئی، جن کا نام نامی اور اسم گرامی علی ہے، اور آپ کے لقب جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ رضا ہے، طاہر ہے۔ آپ کے لقب میں رضی، وسیع، قرۃ عین المومنین اور ضامن بھی ہے، ضامن آہو، امام زمان، یہ سارے القاب آپ کے مشہور القاب ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ امام رضا نے اپنی 8ویں منصب اور آسمان امامت کے 8ویں امام ہے، بالکل تمام تر اپنے اظہار فطرت کو ظاہر کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، عالم علم کے مالک بن کے آئے ہیں، ہم سجدہ سیکھنے نہیں سجدہ سکھانے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مادر گرامی امام رضا نقل فرماتی ہیں کہ جب میرا جاد میری آغوش میں نومولود ہو کر آیا تو سب سے پہلے اس نے اپنی پیشانی کو سجدہ معبود میں رکھ دیا، اور مادر گرامی نے ذکر کے کلمات خود سنے ہیں،
یہ ہوتی ہے امامت، اور کیوں نہ ہو اس کی، یہ تو مادر گرامی سجدے میں ذکر کے کلمات سن رہی ہے۔ یہ تو ہمارے امامت کا 8واں امام ہے، اس میں علی کا تیسرا علی ہے۔ جب پہلا علی کعبے میں آیا تھا، اس نے کعبے سے باہر آ کر آغوش رسالت معاد میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے دنیا کو یہ بتا دیا تھا، ہم قرآن پڑھنے نہیں، قرآن پڑھانے آئے ہیں۔ ہم قرآن سیکھنے نہیں، ہم قرآن سکھانے آئے ہیں۔ ہم ہدایت لینے نہیں بلکہ ہدایت دینے آئے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ امام رضا علیہ السلام اپنے حیات طیبہ کی روشن باغ میں اور مستقوی شریعت اور دین الہی کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ اسی طرح سے اپنے امامت میں نبھایا جس طرح انبیاء و مرسلین نے اپنی نبوتوں کی ذمہ داری کو مکمل کر کے اپنے رب سے ملاقات کی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا بہترین حصہ مدینے سے نکل کر جو کمالات، معجزات، فضائل اور تمام تر چیزوں کی اظہار کا آتا ہے، وہ عجم کی سرزمین ہے۔ وہ مشہد مقدس ہے کہ جب آپ مدینہ چھوڑ کر سفر ایران اختیار کیا اور اپنی آخری آرام گاہ آج مشہد مقدس کو قرار دے کر وہاں آرام فرما رہے ہیں، آپ نے اونچی نیچی پہاڑیوں اور سنگدار وادیوں کے راستے کو طے کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو ایران پہنچایا۔ ایران کی سرزمین پر جگہ جگہ آپ کے نشان قدم اور آپ کے کرامات اور آپ کے قدموں سے ابلنے والے چشمے، آپ کے قدموں کے ذروں سے پیدا ہونے والے دور ہائے مبارکہ کہ جسے فیروزہ بھی کہا جاتا ہے اور آج وہ دور نشا پوری بھی کہلاتا ہے۔ جگہ جگہ ہر مقام مرحوم آپ نے جس انداز سے اولنا محمد و آخرنا محمد اور اس کے بعد نبوت کے بعد امامت کی ضرورت اور ولایت کو خدا کی جانب سے اور من جانب اللہ ہونے کی طرف جو اشارے فرمائے ہیں، وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ مقام مرو میں پہنچتے ہیں، ایک ہجوم، ایک ازدحام، ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع مجتمع ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے فرزند رسول کی زیارت کے لیے۔ ارباب کرم ہاتھ مارتا ہوا مومنین کا سمندر جب امام علیہ السلام کی اپنی سواری سے سر کو باہر نکال کر مومنین کی طرف اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں، ملاقات فرماتے ہیں، تو تاریخ کہتی ہے کہ مومنین کا سیلاب اور وہیں سے فرزند رسول کو دیکھنے والوں کے دلوں کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ تڑپ کر علماء، فضلاء اور دانشوروں کے گروہوں نے تڑپ کے آواز دی کہ فرزند رسول اپنے جد کی کوئی حدیث بیان فرمائے، اور آپ نے ناقے سے روایت کی، اور روایت کہتی ہے کہ ان راستوں کو امام نے ناقے سے یعنی اونٹ کی سواری سے طے کیا تھا، اور اس ناقے سے امام نے آواز دی کہ میرے جد میرے بابا نے، اور میرے بابا نے ان کے بابا سے، اور ان کے بابا نے ان کے بابا سے، یعنی وہ سلسلہ امامت جو جا کر فرزندوں کی صورت میں ڈائریکٹ رسول اللہ سے ملتا ہے، بلا فاصلہ ملتا ہے، وہاں جا کر حدیث کو تمام کرتے ہوئے امام رضا فرماتے ہیں کہ میرے جد نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ میرا محفوظ قلعہ ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے امان مل گئی، اسے نجات مل گئی۔ لیکن امام نے یہ حدیث بیان فرما لی تو فرمایا وَلَكِنَّ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، اب یہ آواز امامت بول رہی ہے نقل حدیث رسالت میں اپنے جد کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے۔ اب فرزند جو علم و حکمت کو زبان رسالت قلب و رسالت سے سینہ بسینہ یہاں تک ہوا ہے، وہ امام وقت آواز دے رہا ہے وَلَكِنَّ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، لیکن اس کے لیے ایک کوئی شرط ہے، وَأَنَّا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں، یعنی میں امام ہوں، میں ولی زمانہ ہوں۔ اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ ولایت کے بغیر نہ تو توحید مکمل ہے، نہ عدل مکمل ہے، نہ رسالت مکمل ہے، اور نہ ہی قیامت مکمل ہے۔ یہ منصب ولایت وہ ہے، اسی لیے رسول اللہ کو رسول بنا کر کے بھی ولایت کے منصب کو اجاگر کیا۔ انما ولیکم اللہ ورسول اللہ والذین آمنوا و اقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو ناظرین، سارے صفحات جس طرح سے علی نے عالم رکوع میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی، ہمارے 8ویں امام کا بھی یہی کمال ہے، لیکن اظہار کمالات میں زمانے کے اعتبار سے
جس طرح انبیاء کو ان کے زمانے کے اعتبار سے معجزات سے نوازا گیا، اسی طرح ائمہ نے اپنے اپنے زمانے میں کمالات، رسالات، مواہب کو ظاہر کیا، اور اسی میں امام رضا ہے کہ جنہوں نے اس گھرانے کے فوائد اور برکات کو ایران کے سرزمین پر اس طرح سے بکھیر دیا کہ 1979 سے اب تک پابندیوں کے باوجود بھی ایران جو چلا رہا ہے وہ فرزند زہرا ہے، وہ امام علی رضا ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک شعر کے ذریعے گفتگو کو سمیٹ دیتی ہوں۔ اور بہت ساری عید ہے، عید میلاد امام رضا یعنی روز ولادت امام رضا 11 ذی القعدہ 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں آئے۔ آپ سبھی کو بہت بہت ولادت مبارک ہو، اور کیوں نہ ہو، اسی لیے فہرست امام میں 4 علی ہے، مگر ایک نجف کا علی ہے، ایک مشہد کا علی ہے۔ شاعر نے کہا کہ ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان میں ہے۔ یقیناً دونوں ہی ہم پلہ ہے، اور یہ ہمارا شرف ہے، ہمارا نصیب ہے، ہمارا مرتبہ ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری تخلیقی کمال ہے کہ جو ہمیں رسول اللہ کے بعد ایسے 12 امام ملے، اور انہیں 12 امامتوں کو لے کر ہم شیعہ کہلاتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔